بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج پھر ہم ایک مرتبہ ان سوالوں کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جو ہم سے کچھ ساتھیوں نے یا ہماری ماؤں بہنوں نے کیے ہیں۔ صرف ہم 10 سوال کے جواب دیں گے، چونکہ ہم ہر سنڈے کو صرف 10 سوال کا جواب دیتے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ آج کا پہلا سوال دلی سے ہمارے زید بھائی کا ہے۔ وہ یہ معلوم کرتے ہیں کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر کی مٹی پر جوتے اور چپل پہن کر کے چلنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے گا، اس سلسلے میں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ قبر کو روندنا شرعاً جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے، منع ہے۔ لیکن قبر کو کھودتے وقت میں جو مٹی قبر سے نکلتی ہے اور بعد میں اس مٹی کو قبر پر ڈال دیا جاتا ہے مردے کو دفنانے کے بعد میں، تو وہ قبر کی طرح قابل احترام نہیں ہے، لہٰذا اس مٹی پر جوتے اور چپل لے کر کے چڑھنا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ اس میں گناہ ہے۔ البتہ جب قبر بن جائے مکمل تو اس کو جوتے چپل سے روندنا اور اس کے اوپر چلنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا سوال اہلیہ مطلوب کا بجنور سے یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور میری والدہ عدت میں ہیں، تو کیا ہم ان کو سردی کے گرم کپڑے یوز کرنے کے لیے خرید کر دے سکتے ہیں؟ کیا عدت کے دوران ان کے لیے سردی کے نئے گرم کپڑوں کا استعمال کرنا جائز ہوگا؟ دیکھیے گا، اس سلسلے میں فتوے کی بڑی مشہور کتاب ہے فتاوی شامی، اس میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے چپٹر نمبر 3 اور پیج نمبر 536 پر یہ لکھا ہے کہ عدت وفات میں، عدت وفات کا مطلب ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہے اور بیوی عدت گزار رہی ہے، ایک آپشن۔ دوسرے، مطلقہ بائنہ کے لیے عدت کے دوران، مطلقہ بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کو اس کے ہسبینڈ نے طلاق بائن دے دی ہے اور ان کا نکاح ختم ہو چکا ہے، اب اس کی وائف عدت گزار رہی ہے، تو ان دونوں عورتوں کے لیے عدت کے دوران زیب و زینت اختیار کرنا اور نئے کپڑوں کا استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ عدت کے دوران ان دونوں عورتوں کو نئے کپڑوں کے استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ البتہ یہ دیکھیے گا پوائنٹ کی بات، یہاں مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم نے فتاوی قاسمیہ میں لکھا ہے کہ اگر نئے کپڑے اس لیے خریدے جائیں کہ پرانے جو کپڑے ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں، اب وہ استعمال کے لائق ہی نہیں بچے ہیں، تو اگر ہم معمولی سے سمپل اور سادے کپڑے نئے خرید کر عدت کے دوران ان دونوں عورتوں کو دے دیتے ہیں تو ان کا استعمال اس عورت کے لیے جائز ہوگا، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے ان کپڑوں کو استعمال نہ کرے، بلکہ مجبوری میں اس لیے استعمال کرے کہ پرانے کپڑے خراب ہو چکے تھے، اب آپشن نہیں تھا، اس لیے یہ کپڑے خریدے ہیں۔ مگر اس میں بھی یہ بات ملحوظ رہے کہ وہ سمپل اور سادہ کپڑے ہو جن میں زیب و زینت نہ آتی ہو، تو اب اس کے استعمال کرنے کی ان کے لیے گنجائش ہوگی۔ تیسرا سوال دلی سے امروز صاحب کا یہ ہے کہ موبائل میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، یعنی کچھ لوگ اس کو منع کرتے ہیں۔ دیکھیے گا، دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے میں آپ کو وہ پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں، کسی اور کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند یہ لکھتا ہے اسی سوال کے جواب میں کہ بہتر تو یہی ہے کہ قرآن کریم کو دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، لیکن اگر کوئی آدمی سفر کی حالت میں ہے یا کسی ایسی جگہ ہے کہ جہاں اس کے لیے قرآن کریم کو دیکھ کر کے پڑھنا پاسبل نہیں ہے، قرآن نہیں ہے وہاں پر، تو اب وہ آدمی اگر موبائل میں دیکھ کر یا کسی اور چیز میں دیکھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو شرعاً اس کی گنجائش ہے اور انشاءاللہ اس کو قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن کو موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں یا کسی اور اسکرین وغیرہ پر ہم پڑھتے ہیں تو ثواب نہیں ملے گا، یہ بات اس کی غیر معتبر ہے۔ چوتھا سوال ممبئی سے ارشد صاحب کا یہ ہے کہ
ہوائی جہاز میں اگر ہم نماز پڑھنا چاہیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے گا، اس سلسلے میں بھی دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ جو ہے میں وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کی کوئی جگہ ہو، کبھی کبھی سیٹوں کے درمیان میں موقع مل جاتا ہے نماز پڑھنے کا یا دروازے کے برابر میں، تو وہاں نماز اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہوائی جہاز میں کہیں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے تو اب چیئر پر بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ نماز کو مؤخر کر دینا چاہیے، اور جب موقع ملے ایئرپورٹ پر یا گھر آنے کے بعد اس وقت میں ہم نماز پڑھ لیں۔ لیکن اس میں یہ بات ہم یاد رکھیں کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ہندوستان کے، تو ان حالات میں زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنے سے ہم بچیں جہاں ہمارے نماز پڑھنے کی وجہ سے کوئی غیر مسلم اس پر آبجیکشن کرے اور پھر ہمیں بعد میں وہ پریشان کرے، تو اس لیے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر موقع ہے اور جگہ ہے اور حالات ہیں تو پڑھ لیں گے تو نماز انشاءاللہ ہو جائے گی، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پانچواں سوال ہمارے افسر بھائی کا دلی سے یہ ہے کہ آج کل سردی کا موسم چل رہا ہے، تو دھوپ میں اگر پانی گرم ہو جائے تو کیا اس دھوپ کے گرم ہوئے ہوئے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اگر ہم اس سے غسل کر لیں تو کیا ہمارا وضو اور غسل درست ہو جائے گا؟ دیکھیے گا، دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کا اس سلسلے میں فتویٰ یہ ہے کہ جو پانی براہ راست یعنی ڈائریکٹ دھوپ سے گرم ہو، اس پانی سے اگر ہم وضو کریں گے تو وضو بھی ہو جائے گا، غسل کریں گے تو غسل بھی ہو جائے گا، اور بغیر کسی کراہت کے ہوگا۔ لیکن چونکہ میڈیکل کے اکارڈنگ اس سے بیماری کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے، برس وغیرہ کی بیماری کا اندیشہ ہے میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے تاکہ ہماری صحت خراب نہ ہو اور ہم کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ چھٹا سوال بنگلور سے زبیر بھائی کا یہ ہے کہ کیا مسلمان مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی کا استعمال کرنا جائز ہے؟ اسی طرح وائٹ گولڈ اگر ہم یوز کرتے ہیں تو اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے گا، مسلم شریف میں ایک روایت ہے 2089 نمبر کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الذہب، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ تو اس لیے اس روایت کی روشنی میں مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم نے فتاوی قاسمیہ میں جلد 24 صفحہ 389 پر یہ فتویٰ لکھا ہے، اور دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ مسلمان مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی کا استعمال کرنا حرام ہے، خواہ وہ وائٹ گولڈ ہو یا سنہرے رنگ کا سونا ہو، استعمال نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کو بچنا چاہیے اس سے۔ ساتواں سوال دلی سے ایک بہن کا یہ ہے کہ مسلمان عورت کے لیے سونے چاندی کے علاوہ جو دیگر دھات کی انگوٹھی ہوتی ہے، آرٹیفیشل وغیرہ کی انگوٹھی، اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے گا، دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے مفصل، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ فتویٰ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کی انگوٹھی کا حکم مختلف ہی ہے۔ بعض علماء جواز کو راجح کہتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے اور یہ بات زیادہ بہتر ہے، اور اکثر علماء کرام نے اس کو منع لکھا ہے۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ ہماری مسلمان لڑکیاں اور عورتیں اسی کو اختیار کریں، یعنی سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی کو استعمال نہ کرے۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے تو باضابطہ فتاوی شامی میں جلد 9 صفحہ 518 پر اس کو مکروہ لکھا ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں اس کو ناجائز لکھا ہے، تو بچنا چاہیے بہرحال۔ آٹھواں سوال امروہہ سے راشد بھائی کا یہ ہے کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے آج کل ہاتھ میں چین پہن لیتے ہیں، تو اس چین کا استعمال کرنا مسلمان مرد کے لیے جائز ہے یعنی؟ دیکھیے گا، فتاوی محمودیہ میں جلد 19 صفحہ 363 پر
اور فتاوی رحیمیہ میں جلد 10 صفحہ 157 پر، اور فتاوی قاسمیہ میں جلد 23 صفحہ 228 پر اس سلسلے میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے یا کسی اور بیماری سے علاج کرنے کے لیے، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے، اگر ہم یعنی مسلمان مرد سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی چین کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا استعمال کرنا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ نواں سوال اوکھلا دلی سے حماد بھائی کا یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کو ہمارے سامنے چھینک آ جائے تو ہمیں اس کا جواب دینا ہے یا نہیں، اور دینا ہے تو کن الفاظ کے ذریعے دینا ہے؟ دیکھیے گا، اس سلسلے میں جو فتویٰ ہے اس سے پہلے ہم ایک روایت سمجھیں، چونکہ فتویٰ اسی روایت کی روشنی میں ہے۔ ابو داؤد شریف میں 5038 نمبر پر اور مسند احمد میں 19815 نمبر پر اور ترمذی شریف میں 2739 نمبر پر ایک روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان الیہود یتعاطسون عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یہود اللہ کے نبی کے پاس موجود ہوتے تھے اور ان کو چھینک آتی تھی تو وہ یہ امید کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے یرحمکم اللہ کہے، لیکن اللہ کے نبی یہ الفاظ نہیں بولتے تھے، بلکہ آپ کہتے تھے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اس فتوے کی روشنی میں فتاوی قاسمیہ میں مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم نے جلد 24 صفحہ 268 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کو ہمارے سامنے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں ہم، اگر وہ الحمدللہ کہہ دے تو ہمیں جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا ہے کہ اللہ تمہیں ایمان کی توفیق دے، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں سیدھے راستے پر چلا دے، تمہارے حالات کو درست فرما دے، یرحمکم اللہ نہیں کہنا ہے۔ لیکن اگر وہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ نہیں کہتا تو اب ہمیں جواب میں کچھ کہنا ہی نہیں ہے۔ یہ اس سلسلے میں فتویٰ ہے۔ 10واں اور آج کا آخری سوال دلی سے ہی ابو بکر بھائی کا یہ ہے کہ آج کل جب ہم چکن لینے کے لیے جاتے ہیں تو مرغی کو ذبح کرنے کے بعد میں بیچنے والے کھولتے ہوئے پانی کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کے بال اور پر وغیرہ آسانی سے ریمو ہو سکے، اس کے بعد میں وہ اس کا گوشت بنا کر کے دیتے ہیں، تو کیا اس کا کھانا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیے گا، اس سلسلے میں فتاوی قاسمیہ میں جلد 24 صفحہ 161 پر ایک رول لکھا ہے، ایک ضابطہ یہ ہے کہ اگر مرغ کو ذبح کرنے کے بعد فوراً کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جائے اور اتنی دیر تک اس کو ڈال کے رکھا جائے کہ اس کے اندر کی ناپاکی اور گندگی گوشت کے اندر داخل ہو جائے، اس کے اثرات اس میں داخل ہو جائیں، تو اب اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو اتنی دیر ڈالا گیا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ اس کے اندر کی گندگی کے اثرات گوشت کے اندر منتقل نہیں ہوئے ہیں تو اب اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اور عام طور پر جو مارکیٹ ہے، جو تجربہ ہے، وہ یہی ہے کہ وہ تھوڑی بہت دیر کے لیے ڈالتے ہیں، بہت لانگ ٹائم کے لیے نہیں ڈالتے کہ باضابطہ اس کے اندر کی گندگی کے اثرات گوشت کے اندر منتقل ہو جائے، تو لہذا اس کا استعمال کرنا جائز اور درست ہے۔ بہرحال یہ آج کے 10 اہم اور ضروری سوالات تھے جن کے جوابات اکابر کے فتاوی کی روشنی میں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر دیے گئے ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو شریعت اور سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ وہ سوال ہم سے کر سکتے ہیں، اور اس مرتبہ کئی سارے ساتھیوں کے کمنٹس باکس میں میسج تھے کہ ہم سوال کس طریقے سے کریں، تو جواب یہ ہے کہ آپ کمنٹس باکس میں لکھ دیں یا ہمارے ڈسکرپشن میں جائیں اور وہاں پر ہمارا ای میل ایڈریس ہے، وہاں پر آپ میل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم جواب دینے کی پھر کوشش کریں گے، تاکہ اور مقصد یہی ہے کہ ہمیں دین کی صحیح نالج کتابوں کی اور بڑوں کی رہنمائی کی روشنی میں ملتی رہے اور ہم ٹھیک ٹھیک چلتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔